بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن جو بھی شخص یہ وظیفہ کر لے گا ساری زندگی محتاجی کا شکار نہیں ہوگا۔ ایسا بابرکت اور فضیلت والا عمل بتاؤں گی جس کو کرنے سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش رہے گی۔ پورا سال آپ رزق اور دولت کی طرف سے بے فکر رہو گے۔ اگر آپ تنگ دستی، مفلسی، غربت کا شکار ہو تو وہ آپ کی دور ہو جائے گی، یا پھر آپ کی آمدنی کم ہے، گھر کے اخراجات زیادہ ہیں تو یہ پریشانی بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خاص طور پہ رزق اور دولت کے لیے ہے۔ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائے گا آپ کا گھر۔ اگر آپ کے گھر رزق و دولت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے رزق و دولت میں برکت آ جائے گی۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، چلتے چلتے بند ہو گیا، رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کے لیے بھی بہت ہی مجرب ہے یہ وظیفہ۔ یا پھر آپ اپنا ذاتی گھر یا ذاتی مکان، ذاتی گاڑی چاہتے ہو، اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو جس نے بھی کیا وہ دولت سے مالا مال ہو گیا۔ جس نے بھی اس وظیفے کو رزق اور دولت کی نیت سے کیا اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش برس گئی۔ اس نے اپنا ذاتی مکان پا لیا، ذاتی گھر پا لیا، ذاتی گاڑی پا لی۔ جس نے بھی یہ وظیفہ کیا، جس نیت سے بھی، اللہ تعالیٰ نے اسے فیض یاب کیا۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے گھر میں اس کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ اگر آپ تنگ دستی کا شکار ہو تو وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، اور رزق ایسی جگہ سے آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ آپ خود حیران ہو جاؤ گے، اس کی برکات اور فضیلت آپ کو نظر آ جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر میں برکت اور رزق حلال رہے تو آپ یہ وظیفہ کر لو۔ رزق اور دولت کی طرف سے بے فکر ہو جاؤ۔ اس عمل کو کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ قضا ہو۔ اس کے بعد آپ نے چلتے پھرتے استغفار استغفر اللہ استغفار استغفر اللہ کا ورد اپنی زبان پہ تکرار کرتے رہنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن اگر آپ اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکتے اللہ تعالیٰ تو آپ روزانہ 70 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفر اللہ کا ورد کرتے تھے، حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ ہم امت کو بتانے کے لیے ہمارے لیے کرتے تھے۔ تو ہم تو ہیں ہی گنہگار۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہماری توبہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ استغفر اللہ 70 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، اپنے گناہوں کی روزانہ توبہ کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں کوئی بھی شور وغیرہ نہ ہو، خاموشی ہو۔ وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور خاموشی اختیار کر لینی ہے۔ پورے یقین کامل اور توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام پڑھ لینے ہیں۔ مصلی پہ باوضو بیٹھ جائیں، کسی بھی ٹائم، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے وقت کی، کسی بھی ٹائم آپ باوضو مصلی پہ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز کرنا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ہی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے یا لطیفو یا ودودو، ان دونوں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا لطیفو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو ایک بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے انداز میں یا لطیفو یا ودودو کو آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینا ہے۔ مختصر سی ہے، ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینا ہے۔ انگلیوں کے دائیں ہاتھ کی انگلی پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، انگلیوں پہ بھی ایک تسبیح آپ نے یہ پڑھ لی۔
اس کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن کی سب سے مختصر صورت ہے اور دولت اور رزق کے لیے بے تحاشا برکت اور فضیلت رکھتی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس سورہ کوثر کو آپ نے پڑھ لینا ہے 21 مرتبہ۔ 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھ لی۔ اب اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو پھر بن مانگے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ سورہ اخلاص کو آپ نے پڑھ لینا ہے 21 مرتبہ۔ جب سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لو تو آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے سب کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہدائے کربلا کو پیش کر دینا ہے۔ پیش کرنے کے بعد آپ نے اپنے سجدے میں گر جانا ہے، رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے آپ جتنی بھی حاجات ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رزق اور دولت ہے، بے تحاشا رزق اور دولت مانگ لو یہ کلمات پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 300 دروازے رزق کے کھول دے گا ان کلمات کے پڑھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھے گا کہ کون ہے جو یہ کلمات پڑھ رہا ہے۔ فرشتے جب بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کی تنگ دستی مفلسی دور کر دے گا۔ پوری یقین قابل کے ساتھ اپنے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کی تمام مشکلات کو آسان کرے، غموں سے نجات دے اور بیماریوں سے شفا دے، تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ کوئی بھی وظیفہ کرنے سے پہلے 10-20 اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دیا کریں، یہ لازمی کیا کریں۔ جزاک اللہ۔